اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا، کافر لوگوں کی مثال کے بارے میں، کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح سے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ اس کی آواز سنتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ چرواہا بول کیا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جو لوگ ہدایت کو نہیں جاننا چاہتے، جو ہدایت کی طرف نہیں آتے اور جو اپنے آباء و اجداد کی باتوں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایسے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حق کی آواز نہیں سنتے گویا کہ وہ بہرے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا گویا کہ وہ گونگے ہیں، اور حق دیکھنے کی قدرت وہ نہیں رکھتے گویا کہ وہ اندھے ہیں، اور یہ عقل سے کام نہیں لیتے، سو یہ نہیں سمجھتے۔ جن حواس کی مدد سے انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، یہ جو 5 سینسز ہیں انسان کے، ان 5 سینسز کو وہ یوز ہی نہیں کرتا۔ ان حواس کو وہ استعمال کیے بغیر ہی انسان عقل سے کام نہیں لیتا، اور انسان کی عقل بھی تبھی کام کرتی ہے جب ان 5 سینسز کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ان سینسز کو یوز ہی نہیں کرنا چاہتا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا، اور وشکرو، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ طیب چیزوں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسولو، تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں۔ سورہ مومنون کی آیت 51 میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ سورہ بقرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ مسلم کی حدیث نمبر 2346 میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ایسے میں آدمی کا ذکر فرمایا ہے جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، جسم اس کا گرد آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے رب اے رب اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جب سب کچھ ہی حرام ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال کھانا بھی ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ، کچھ شک و شبے والی چیزیں نہیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہی کسی ہے جو کسی کی چراگاہ کی گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں جا گھسے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ کہ جو آج کل محرم کے دنوں میں آپ لوگوں کے پاس بہت کچھ آ رہا ہے نا، کبھی کبھار بڑے مزے کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کل مجھے میرے لیے کسی نے بہت بڑا سارا گھر کی حلیم انہوں نے بنا کر بھیجی، اور میرے والد صاحب کے گھر پہ پڑی ہوئی ہے، تو ابو نے کہا کہ بھئی حلیم آئی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا ابو جی کون سی آزمائش ہے؟ ہاں، آزمائش ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اب دل کرے انسان کو کھانے کا، اتنے مزے کی چیز پکی بھی آئی ہے لیکن غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وی آر ناٹ الاؤڈ۔ یہ وہ چراگاہ ہے کہ جب انسان جانور کو اس چراگاہ کے باہر گھما پھرا رہا ہے، اور پھر جانور انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو اس چراگاہ کے اندر لے جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب ہم ان چیزوں کو کھاتے ہیں تو غیر اللہ کے نام کی کھائی ہوئی چیزیں ہمیں حرام کاموں پر ڈال دیتی ہیں۔ ایک حرام کام کھانا سکھایا، وہ لقمے پھر پیٹ میں جاتے ہی گئے، حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ ہم گھر میں
پالے ہوئے کتے کو بھی وہ چیز کھلا سکیں، اس کا بھی حکم نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھی ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑو، اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی۔ اس لیے حرام اور حلال بہت واضح ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں دی گئی ہوں، بدعت کے طور پر جو لوگ کام کرنے لگی اور وہ دین کا حصہ بنا لیں، یہ سب چیزیں کھانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ کے نام پر ہی دے رہے ہیں، لیکن اپنے پاس سے وہ دن اسپیشل مقرر کر دیا، پورا سال ہے کیوں نہیں دیتے؟ کسی ایک خاص دن پر ہی دینا لازم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ٹسل ہے ہماری؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جنگ ہے یا نعوذ باللہ کوئی ضد ہے؟ کہ دین تو میرے رب کا ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں اس میں ضد کرنے والے، اپنی مرضی پر چلنے والے؟ اور پھر شکر کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کچھ کھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے یا پیتے تو فرماتے ہیں تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور اس کو حلق سے اتارا اور اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنایا۔ اگر وہ کھاتا پیتا اور وہ نکلتا بھی نہ پیٹ سے، پھر جمع ہوتا رہتا، تو پھر کیا ہوتا؟ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں ہمارے نبی کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو وہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے، طیب اور برکتوں والا، نہ ایسا شکر جو ایک بار کافی ہو، نہ ایسا کہ جسے چھوڑ دیا جائے، اور نہ ایسا کہ جس کو کچھ ضرورت باقی نہ رہے۔ ہر چیز کے بارے میں انہوں نے شکر ادا کر دیا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے حرام چیزوں کا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کی گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی کوئی سبیلیں لی جائیں۔ کہتے ہیں جی یہ فاطمہ کے نام کی سبیل ہے، یہ فلاں کے نام کی سبیل ہے، یہ فلاں کے نام کی سبیل ہے۔ کسی کے نام کی سبیل نہیں ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام کا پکارا جائے یہ بالکل ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ تمہارے لیے سور کا گوشت حرام ہے، مردار کا کھانا حرام ہے، بالکل ایسے ہی یہ سب کچھ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہماری ایک چیز کے لیے ہماری سوچ مختلف اور دوسری چیز کے لیے سوچ مختلف، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کیا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ، لیکن جو مجبور کر دیا گیا ہو، جس کو زبردستی کی گئی ہو کہ کھاؤ ہی کھاؤ، غیر باغ، وہ باغی نہ ہو، ولا عاد، اور نہ ہی وہ عادی ہو یہ حرام چیزیں کھانے کا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک انسان کو اگر اپنی موت کا خطرہ لاحق ہو جائے کہ وہ مرنے لگا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، تو وہ صرف اتنا اس میں سے کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کو زندہ رہنے کے آثار باقی ہوں، کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتا۔ مصلحتیں اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ہر جگہ پر آسانی کر دی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خون سے مراد کون سا خون ہے؟ وہ خون حرام ہے جو جانور کی رگوں سے بہا دیا گیا ہو۔ اس کے برعکس جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہو وہ سب نے اجماع کیا اس بات پر کہ وہ حلال ہے۔ سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ میں گوشت پکاتی تو ہنڈیا کے اوپر خون کی وجہ سے زردی سی آ جاتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھا لیا کرتے اور اس پر انکار نہ فرماتے۔ خون کھانے میں وحشت اور بربریت ہے، اس سے خون خواری کے جذبات بڑھتے ہیں، خون انسانی صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، حرام کر دیا۔ اور جگر اور تلی حلال ہے، جو ہم لوگ جو کلیجی کھاتے ہیں وہ حلال ہے کیونکہ اس میں جمع ہوا خون ہوتا ہے یہ۔
ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا نظر و نیاز کرنا یہ سب حرام ہے. واضح طور پر قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرما دیا، اس میں نہ آپ کا کوئی دین نہ میرا کوئی. اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کا حکم، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اطاعت گزار بنائے. آیت میں ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے، اس کے بدلے میں سے وہ تھوڑی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، تھوڑے پیسے لے لیتے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم، تو یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر سوائے آگ کے کچھ نہیں بھر رہے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ کچھ کھا نہیں رہے بلکہ یہ اپنے پیٹوں کے اندر اپنی آگ بھر رہے ہیں، یعنی اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، کیونکہ یہ پیٹ جہنم میں لے جائیں گے. یہ پیٹ ہی ہے جو نہیں بھرتا، جس کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو اس طرح کا کھاتے ہیں. ان سب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا اللہ نے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا یوم قیامت، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا ان کے گناہوں سے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو پاک نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہودیوں کو پاک نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ یہ لوگ حق کو چھپاتے رہے. انہوں نے حق کو چھپانے کی خاطر تھوڑے تھوڑے پیسے لے لیے. کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ ہم ایسی بات نہ کریں، ایسی کوئی بات نہ گروپ میں شیئر کریں جس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے گروپ سے کوئی بندہ نکل جائے، تو ہم بیچ مڈل راستہ نکال لیتے ہیں. نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم اول ہے. یہ سب اللہ کی ہی عطا کردہ چیزیں ہیں. جو اللہ کی شریعت کو نہیں مانتا وہ قرآن کا علم کیا سیکھے گا؟ کہ میرا یا آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپاتے بھی ہیں، حق اور سچ کو چھپاتے ہیں، حق اور سچ کو بیان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فما اصبرهم علی النار، یہ کیسا دین ہے ان کا جو ان کو صبر دے رہا ہے آگ پر. کتنا صبر ہے ان لوگوں کا آگ پر. انسان صبر کب کرتا ہے؟ جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے آگے آسانی ملے گی، تب انسان کو صبر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار، تو کتنا صبر ہے ان لوگوں کا آگ پر. ہم جو خود کو آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ہم صابر بنے ہوئے ہیں آگ کے لیے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہود کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تصدیق نہ کرنے، ان کی اتباع چھوڑنے اور ان کی صفات کو چھپانے کے نتیجے میں آگ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. سو وہ ان گناہوں میں ڈوب کر آگ کے عذاب پر راضی ہو گئے. اس چیز پر انہوں نے صبر کیا. یہاں اللہ تعالیٰ اب اس حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ فما اصبرهم علی النار، کتنا صبر ہے ان کا آگ پر. سوچیے اگر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ زبان عربی سمجھ نہ آئے تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کا اللہ تعالیٰ کا لب و لہجہ؟ تو لب و لہجہ سمجھنے کے لیے آپ کو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا صبر ہے ان کا آگ پر. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے.
حق پر نازل کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اس کتاب کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو باطل ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں شک و شبہ میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کر دیا اور ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں، بلا شبہ وہ نبی اور اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ انتہا کی گہری گمراہی میں جا پھنسے ہیں جہاں سے نکلنے کے امکانات ناممکن ہیں، اور وہ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کتاب میں اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے تحریفات کر لی اور اصل معنی سے ہٹا دیتے ہیں۔ کتاب اللہ سے دشمنی کی وجہ سے ایسے لوگوں کا معاملہ خراب ہو گیا، جو یہ کہتا ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں مانتے، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں ان سب کو ایک مرتبہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے۔ جیسے ہی قرآن کو سمجھتے جائیں گے، اس سمندر میں ڈوبتے جائیں گے، سارے سوالات کے جوابات خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہ حق پر چلنا آسان کر دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اس قرآن کی علم سے، اس قرآن کے نور سے ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور ہمارے گھروں کو نور کر دے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گھر کے مردوں کے دلوں کو نرم کر دے اور ان کے لیے بھی دین پر چلنا، دین کو سیکھنا اور قرآن کو سیکھنا اور قرآن پر عمل کرنا اتنا ہی آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور پر اطاعت گزار بنائے اور ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔